گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی گل کا چہچہا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی گل کا چہچہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے احسانات اور دی ہوئی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم دنیا بھر کے خزانے خرچ کر ڈالیں پھر بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو بھی حاصل نہ کر سکیں، اور اس حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لوگوں پر یوں آشکار فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو لا تحصوها، کبھی بھی ان کو شمار نہ کر سکو۔ اس کے باوجود خالق کائنات جل جلالہ نے ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری کا اور اس پر اجر میں اضافے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں ضرور تمہیں دی ہوئی نعمتوں میں اضافے فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم امام الانبیاء قائد الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار کوثر میں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اور پانی کے قطروں سے بھی زیادہ درود و سلام کے نذرانے کہ جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں، کمالات اور احسانات ہم انسانوں پر فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی نشست میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان وصف اور یہ اسلام کا بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ اس سے کوئی بھی فرد کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ اس عقیدے سے انکار نہیں کرتا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو میں نے شروع میں نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کیے۔ یہ ہمارے بزرگ مولانا سید کفایت علی کافی شاہ صاحب علیہ رحمہ سید ہیں، حضور کا خون ہے، آل رسول نسل بطول ہے۔ انہوں نے یہ اشعار لکھے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی آواز کو بلند کیا اور یہودیوں کو جس جو سازش تھی، ان کا جو فتنہ تھا قادیانیت، اور اس کو لانا شروع کیا مرزیت اس بر صغیر میں، تو علامہ سید کفایت علی کافی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے ان کو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور جو ان کی حمایت کرتا ہے ان کو بھی کافر قرار دیا۔ تو اس وجہ سے علامہ صاحب علیہ رحمہ کو کفایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزیرہ انڈمان یعنی انڈیا کے اندر ایک جزیرہ ہے کالے پانی کا سمندر کے نیچے، اس میں قید میں ڈالا گیا اور کافی عرصہ، کافی عمر ایک حصہ ان کو قید کے مشقت میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آخر ان کو سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ تو جب آپ کے پھانسی کا وقت قریب آیا تو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کو تختہ ازار کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا ساحل لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ عقیدہ ہے بنیادی اور اجماعی کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں کو تختہ ازار پہ لٹکایا گیا، پھانسیاں دی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، جیلوں کی مشقتیں کٹوائی گئیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد یا رسول نہیں ہو سکتا، اور جو دوسرا رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ ایمانی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اور یقینی طور پر جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند کلمات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو بڑے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو صرف پاکستان والوں کے لیے، مدینہ کے لوگوں کے لیے، مکہ کے لوگوں کے لیے، عرب والوں کے لیے یا خاص خطے
کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا. فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں رسول بنا کر بھیجا الا کافۃ للناس، مگر تمام کے تمام جہان کے لوگوں کے لیے. یعنی جتنے لوگ ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے، ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا. اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھا اور آپ کا کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے. تو یہ خوش قسمت لوگ ہیں. اور آپ کی اب قیامت تک کے جو کفار اور مشرکین ہیں ان کو آپ کی رسالت کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اللہ کا آخری نبی مانے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی عقیدہ ہے. امام رازی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اعتبار سے عموم ہے. یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کافتن، کیا محبوب ہم نے آپ کو ساری جہانوں کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا. امام رازی فرماتے ہیں کہ پہلے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جو آتے رہے تو وہ کسی خاص قوم کی طرف، خاص طبقے کی طرف، خاص علاقے کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے جاتے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نبوت اور رسالت عطا فرمائی جس میں عموم ہے، جو ساری صرف عرب والوں کو شامل نہیں کہ عرب والے ہی آپ کی رسالت کا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرے اور صرف مکہ والے ہی آپ کو اللہ کا آخری نبی سمجھے. نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عموم کے ساتھ واضح لفظوں میں بڑے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے مبعوث فرمایا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر چند چیزوں کی بنیاد پہ، چند چیزوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے. پہلے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس وجہ سے فضیلت دوسرے نبیوں پر ارشاد فرمائی کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، نبی بنا کے بھیجا گیا. اللہ کا آخری نبی اور رسول بنا کے مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف اپنی مبعوث فرمایا. تو ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب اس آیت کریمہ میں، اس حدیث شریف میں، آیت مبارکہ میں ایک اعتبار سے عموم تھا لفظ کافہ کے ذریعے، اور اس حدیث شریف کے اندر دو اعتبار سے عموم آ گیا. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے صرف لوگوں کے لیے جو دو ٹانگوں والے ہوں، ایک سر والے ہوں، دو ہاتھ والے ہوں، جن کا منہ اور آنکھیں ہوں، ان کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. لیکن حدیث شریف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ عموم فرما دیا کہ ارسلت الی الخلق، میں صرف لوگوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی جتنی روئے زمین پہ مخلوق پائی جاتی ہے. ملا علی قاری مخلوق کا معنی بیان کرتے ہیں کہ الخلق ای من الموجودات والمحشورات، کیا فرماتے ہیں کہ خلق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز موجود ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، شجرات درخت ہوں، پہاڑ ہوں، انسان ہوں، ملائکہ بھی مخلوق میں شامل ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مطلب ہوا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک قسم کے مخلوق کی طرف، صرف فرشتوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، درختوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا. مجھے اللہ نے صرف پہاڑوں کا، مجھے اللہ نے اہل مکہ و مدینہ کا صرف نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا مجھے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، اللہ نے مجھے ان کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے. ایک لفظ خلق حدیث شریف میں یہ عموم کا تقاضا کرتا ہے. اور دوسرا ملا علی قاری فرماتے ہیں کافتن، کہ صرف ایک مخلوق نہیں، ایک
قسم کی بلکہ جتنی بھی روئے زمین پہ مخلوقات پائی جاتی ہیں ان سب کا میں رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جب بھی میں پہاڑوں کی طرف چلتا تو میری یہ خواہش ہوتی، اگر میں چاہتا مجھے یہ اشتیاق ہوتا، شوق ہوتا کہ یہ پہاڑ مکہ کے مدینہ کے عرب کے میرے ساتھ سونے کے بنا کر چلا دیے جائیں تو یہ سونے کے بن جائے۔ مولا کائنات مشکل کشا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم میں کوئی عام ہستی موجود نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے، اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا یہ شرف ہے میرا باقی انبیاء سے، مجھے اللہ نے یہ امتیاز عطا فرمایا، یہ مجھے اللہ نے خصوصیت دی کہ باقی جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ ایک قوم کے لیے، خاص طبقے کے لیے، کسی خاص جگہ، ملک یا شہر کے لیے رسول بنا کے بھیجے جاتے اور خاص ان کا لمٹ تھا، وقت تھا متعین، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ کمال عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اسلام کسی خاص قوم کے رسول نہیں ہے بلکہ تمام روئے زمین کے لیے آپ کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب اور دبدبے کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا میرے لیے اللہ نے غنیمتوں کو، مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا ہے، نماز کی جگہ بنا دیا ہے، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات بیان فرمائی اور حدیث شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقیدہ ختم نبوت کو بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی 100 سے زیادہ سینکڑوں آیات ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت کریمہ آیت نمبر 40 میں اللہ واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، سب سے پچھلے آنے والے ہیں، سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے آخر میں ہے لیکن آپ نے اسلام کا مرتبہ سب سے پہلا ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو واضح فرمایا گیا اور اس کے علاوہ کثیر احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بڑی عظیم الشان عمارت تعمیر کی ہو، محل بنایا ہو، اور جب لیکن اس میں فرق یہ آ گیا، عیب یہ آیا اس عمارت میں کہ اس کاریگر نے، انجینئر نے، بنانے والے نے ایک کونے میں کسی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، تو لوگ آتے ہیں اس عظیم الشان کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے لسان ہوتے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت کسی نے تعمیر کی، کاش کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ جو کونے میں بچی ہے اس میں بھی اینٹ رکھ دی جاتی اور یہ بھی پر کر دیا جاتا اس خلا کو، تو اس عمارت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال بیان فرماتے ہیں کہ میری اور دور جو انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ہے بالکل اسی طرح ہے کہ انبیاء کرام سے سلسلہ نبوت و رسالت شروع ہوا اور میرے اوپر ختم ہوا، یعنی ایک اینٹ کی جگہ قصر نبوت میں باقی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اللبنۃ، فرمایا میں وہ قصر نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں اللہ کا آخری
نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی قیامت تک دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، علماء اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ لا نفی جنس کا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وصف نبوت اور رسالت کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ جنس نبوت اور جنس رسالت کی نفی فرما دی کہ اب میرے بعد کوئی کسی قسم کا نہ زندی نبی آئے گا، نہ بروسی نبی آئے گا، نہ مصری نبی آئے گا۔ لا نبی بعدی، کہ فرما گئے یہ ہادی کہ اب قیامت تک میرے بعد کوئی دوسرے نبی کی گنجائش نہیں، سلسلہ نبوت میرے اوپر ختم ہے، بند ہے، میں اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا قرآن و سنت پہ کس قدر عمل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مثال با کمال ہوا تو مسیلمہ بن کذاب نے سب سے پہلے عرب میں نبوت کا جو ہے دعویٰ کیا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے، انہوں نے مسیلمہ بن کذاب کے خلاف اعلان جہاد کیا کہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اب میں اس صدیق اکبر اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ اور اس قدر پھر اس پہ تاکید فرمائی کہ آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ نے یہ قانون لاگو فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، چاہے کیسی بھی جنگ ہو، غزوہ ہو، کفار کے ساتھ جنگ ہو، لڑائی ہو، لیکن بدری صحابہ کرام علیہ رضوان وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ان کو وظیفہ پورا دیا جائے گا، مال غنیمت یا فیض جو بھی آئے گا اس میں سے بدری صحابہ کا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑتے ہیں، بدلتے ہیں کہ اب بدری صحابہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، اب بدری صحابہ بھی مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جہاد میں شرکت کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، علماء کرام فرماتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک فرمایا کمالات شاملہ ہے اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کمالات غیر شاملہ ہے۔ کمالات شاملہ کا مطلب یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے باقی انبیاء کرام کو بھی کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہوں اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی معجزہ اور کمال عطا فرمایا ہو۔ اس کی مثال علماء کرام بیان فرماتے ہیں جیسے گناہوں سے معصوم ہونا، یہ اللہ کا ہر نبی کا وصف ہے، معجزہ ہے، کمال ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وصف کمال میں گناہوں سے معصوم ہونے میں شامل ہے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پہ بکریاں چرانا، یہ بھی ہر نبی کا وصف اور کمال ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ وصف اور کمال ہوا، تو یہ کمالات شاملہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے جو کمالات غیر شاملہ، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اور کمال عطا فرمایا اس میں شرکت نہ کر سکے، شامل نہ ہو سکے ہو، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ نے اپنی انگشت مبارک سے سورج کے 2 ٹکڑے فرمائے، تو یہ صرف آپ کا ہی کمال ہے۔ تاریخ اسلام میں دوسرے کسی نبی کی یہ مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے چاند کے اپنی انگلی مبارک سے 2 ٹکڑے فرمائے ہوئے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑنا، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اسی طرح ہمارے محبوب کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، ختم نبوت اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، تو اس ختم نبوت میں وصف اور کمال میں اور معجزے میں کوئی نبی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، شامل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آج کوئی قادیان سے اٹھ کر یا کسی بھی جگہ سے دنیا سے اٹھ کے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف میں شامل ہونا چاہے تو یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، قانون پاکستان کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بالکل عین مخالف ہے کہ اللہ نے پہلے دن سے یہ وعدہ فرما لیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول
रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के आखिरी और अल्लाह के आखिरी नबी और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसलिए हुकूमत के वक़्त को चाहिए कि जहाँ भी ये कादियानी या इनके जो मानने और चाहने वाले हैं, पैरोकार हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर कोई भी डाका डालने की कोशिश ना करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल जुल जलाल हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिका अक़ाइद के हवाले से आगाही नसीब फरमाए और हमें अपने अक़ाइद की हिफाजत और आमाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत अदा फरमाए।